بہنیں نہیں نظر آ رہی. تو اگلی دفعہ میرا خیال ہے اگر کوئی بہن نہیں ہوگی تو میں نہیں آؤں. کیا ایک ہے کہاں جو ایریا میں؟ نہیں مگر میں بالکل سیریسلی کہہ رہی ہوں. میرا خیال ہے جو ہماری کشمیری بہنوں نے قربانی دی ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اس کا تو میرا خیال ہے اگر ہم شروع کریں وہ کہانی سنانا تو کہانی ایک تو ختم ہی نہیں ہوگی، اور دوسرا ہے کہ آنسو بھری کہانی. آج ہی بلکہ مجھے آکوپائڈ کشمیر سے ظاہر ہے مختلف بھائیوں سے اور بہنوں سے وہاں بھی رابطہ رہتا ہے. آج بھی ایک کالم چھپا ہے سری نگر کے ایک اخبار میں، اور اس میں بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ ہندوستان کی آکیوپائنگ فورس کرتی ہے خواتین سے، کہ وہ ریپ کو استعمال کرتی ہے ایز این انسٹرومنٹ آف وار، کہ جنگ کے طور پہ وہ ملٹیپل میس ریپس کے طور پہ وہ خواتین کی بے حرمتی کرتی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اگلی دفعہ میں کونسل جنرل سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں خواتین کی حاضری لازمی ہونی چاہیے. اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہفتے کے دن مشکل ہوتا ہے ہمیں اکٹھا ہونا، مگر یہ دن بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہماری تاریخ میں، آپ کی تاریخ میں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک دن جو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے سالیڈیرٹی ود دا پیپل آف کشمیر، پاکستان سالیڈیرٹی ود دا پیپل آف کشمیر، اس میں ہم سب کو شامل کریں، مرد، خواتین، بچوں کا تو مشکل ہے، لیکن جو وہاں لوگوں پہ گزر رہی ہے میں سمجھتی ہوں اس میں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، سب کو شامل ہونا چاہیے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان جب یہ دن آبزرو کرتا ہے تو یہ صرف ایک بناوٹی چیز نہیں ہے، کمز فرام دا ہارٹ، اس لیے کہ جو ہمارے ملک میں ایک فرم پبلک کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جی جب تک کشمیر کی آزادی نہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اور کشمیر آزاد نہیں ہوگا تو ہماری سپورٹ مورل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک جاری رہے گی، اور ہم ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ. تو ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ یونائٹڈ نیشنز میں، because ظاہر ہے سب کی نظریں یونائٹڈ نیشنز پہ ہی لگی ہوتی ہیں، اور واقعی یونائٹڈ نیشنز کا ہم نے تو کہا پچھلے سال جب وزیر اعظم آئے انہوں نے بھی اپنی دو ٹوک طریقے سے بیان کیا کہ جی یہ تو یونائٹڈ نیشن کی سب سے بڑی ناکامی ہے، یعنی کہ مسلسل ہی ناکامی چلی جا رہی ہے، اور اس ناکامی کو دور کرنے کے لیے آج بھی انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے جو اسپیچ دی، انہوں نے اس میں لوگوں کو یاد پھر سے دلایا کہ آخر یونائٹڈ نیشنز نے خود یہ ریزولوشن اڈاپٹ کیا تھا، یہ کوئی اے جے کے کی پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا، نہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا تھا، یہ تو یہاں ہوا ہے. تو اگر یہاں ہوا تھا تو یہ تو لازمی ہے یونائٹڈ نیشنز پہ کہ وہ اپنے ہی قراردادوں پہ عمل کریں. اور ظاہر ہے ہماری جو ذمہ داری یہاں بنتی ہے پاکستان کی مشن کی، وہ یہی بنتی ہے کہ ہم اس کو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں اور اس ایشو پہ ایمفیسس دیں، اور بار بار کوشش کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سمت کی طرف لے کے جائیں کہ یہ ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن ایک دن ضرور کامیاب ہو. تو اسی حوالے سے ہم نے آج اس سال بھی انشور کیا ہے اپنی خط و خطابت سے اور کمیونیکیشن سے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اٹ کنٹینیوز ٹو بی آن دا سیکورٹی کاؤنسل ایجنڈا. تو ہم نے جو کمیونیکیٹ ہمیں کرنا ہوتا ہے ہر سال ہم نے کیا ہے، اینڈ کشمیر کنٹینیوز ٹو بی آن دا سیکورٹی کاؤنسل ایجنڈا، جو کہ لازمی ہے. ظاہر ہے اگر ہمیں ایک دن دیکھنا ہے کہ ان کی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن ہو تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایجنڈا سے نہ اترے. ظاہر ہے بیہائنڈ دا سینس تو کوششیں ہوتی ہیں کہ جی یہ چیز ہی ایجنڈا میں نہ رہے، اگر نہیں رہے گی تو پھر ختم. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جس کوشش میں وہ بڑی خاموش سی کوشش تھی، لیکن اس کا بھی میں نے سوچا آپ کو آگاہ کروں کہ ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرتا ہے ہماری طرف. ظاہر ہے ہندوستان تو اس کی الاؤ نہیں کرتا ہے، مگر ہماری طرف آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اس طرف تو ایک کوشش کی گئی پچھلے دسمبر میں
کہ اس کے جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے فنڈز کاٹ دیے جائیں، اور اگر آپ فنڈز کاٹ دیں گے تو پھر اس کا وجود ہی نہیں رہے گا. اگر اس کا وجود نہیں رہے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ڈائمینشن جو ہے اس ڈسپیوٹ کا وہ کمزور ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا. کوئی ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوگا چاہے جو مرضی کہے کوئی بھی. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ڈسپیوٹ اگر ہے، جب ہمارے لوگ جو ہیں آکوپائڈ کشمیر میں جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں انڈین آکوپیشن کو، تو چاہے انٹرنیشنل ہو چاہے نہ ہو وہ تو رہے گا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا انٹرنیشنل جو ایک ڈائمینشن ہے، نیچر ہے، سگنیفیکنس ہے، اس کو برقرار رکھا جائے اور اس پہ کوئی ایروژن نہ آئے، کمزور نہ ہو. سو وہ بھی ہماری کوشش جو تھی وہ مجھے فخر ہے کہ اسی مشن کی کوشش سے وہ قائم رہا، اور جو فنڈنگ کی کٹ آف کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ہم نے ناکام بنایا. آفیسر بھی بیٹھے ہیں، ٹیپو صاحب آپ کی کوششوں سے ہوا، لیکن ظاہر ہے اس مشن میں سارا ٹیم ورک ہوتا ہے، تو کوئی آفیسر کسی کام میں ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں ہوتا ہے. تو ہماری مشن کی ایک کلیکٹیو آپ کہہ لیجیے کامیابی تھی. کامیابی اس حوالے سے کہ کوئی بری چیز ہونے والی تھی اس کو روکا، تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے اس کو کامیابی کہنا، لیکن کم از کم ایک سیٹ بیک سے ہم نے اس چیز کو روکا. دوسرا پہلو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ وزیر اعظم کی اپنی جو انہوں نے آج پھر سے کہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں پھر واپس آنا چاہیے. پرائم منسٹر نے پھر سے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے جو ہمارا سلسلہ باہمی تعلقات کا اور باہمی مذاکرات کا سسپینڈ ہوا تھا وہ بحال ہو، اور وہ بحال ہو اس بیسس پہ کہ جی سارے ڈسپیوٹس جو ہیں، خاص کر کے کشمیر ڈسپیوٹ، وہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہو، اور یہ کہ ان مذاکرات میں یا اس پروسیس میں، امن کا جو پروسیس ہے ہندوستان کے ساتھ، اس میں کشمیر کا جو سیٹلمنٹ ہے اور کشمیر کی پرامن حل جو ہم نے تلاش کرنا ہے اس پروسیس کا حصہ ہو. ہم کوئی ایسے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں ہندوستان کے ساتھ، نہ ہی کوئی نارملائزیشن کے لیے تیار ہے ہندوستان کے ساتھ جس میں کہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ انوالو یا انکلوڈ نہ ہو. کوئی ایجنڈا ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے مائنس کشمیر. سو آج بھی پرائم منسٹر نواز شریف نے اس چیز پہ زور دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ہماری جو بات چیت چل رہی ہے ہندوستان سے، جو ابھی فارملی نہیں ہوئی ہے، اس میں یہی ہے کہ جی فل کمپریہنسو ایجنڈا کے تحت ہم آپ سے بات چیت شروع کریں گے اور نارملائزیشن کا پروسیس ہوگا. پھر وزیر اعظم نے آج پھر خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کی ہے ٹو دا پیپل آف آکوپائڈ کشمیر، کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ان میٹ سیکریفائسز ان کا لفظ ہے، کہ ان کا اسٹرگل کب سے جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا پاکستان، پیپل آف پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے ان سپورٹ. پھر انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ پاکستان از کمیٹڈ، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، میں پھر رپیٹ کرتی ہوں انگریزی میں. Pakistan is committed to a just and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute based on UN resolutions. So کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ جی ہم UN resolution سے باہر آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ نہیں کہا، he has reiterated this many times and today again he has said this. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی امن ہمارے خطے میں نہیں ہو سکتا، بحال نہیں ہو سکتا اسٹیبلش جب تک کہ کشمیر ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا، اور وہ بھی کشمیر کی جو عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق. سو اس کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے. تو کشمیری پیپل آر اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ، وی آر ویری کلیئر. جب مذاکرات شروع بھی ہوں گے ہندوستان کے ساتھ تو ہم پھر سے اس چیز پہ زور دیں گے کہ جی ایٹ سم پوائنٹ کشمیری عوام کے جو لیجٹمیٹ نمائندے ہیں آل پارٹیز ولیت کانفرنس میں، ان کا شامل ہونا اس پروسیس میں بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اب وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، ہمارے پاس پروپوزلس تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں جب تک آپ اس عوام اور ان کے نمائندوں کو انکلوڈ اور شامل نہیں کرتے تو وہ پروسیس نامکمل ہوتا ہے، وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. سو ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں. تیسری چیز، اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی، میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی ہمارے کشمیری بھائی ادھر آئے ہیں، ایک بہن بھی نظر آ رہی ہے.
شاید کونسلر کی بہن ہے، یس کونسلر کی بہن ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی باتیں بھی میں سنوں، ہم سب آپ لوگوں سے بھی آپ کی بھی جو اتنی زیادہ ایکسپیرینس ہے، اتنا تجربہ ہے، آپ کو تو میں کتنے عرصے سے جانتی ہوں، بہت سارے ایسی شکلیں ہیں جو میرے پہلے بھی اسائنمنٹس جو تھیں اس میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ سے بھی سننا چاہتی ہوں. سو تیسری چیز جو میں تیسرے پہلو جس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ای میلز جو میں نے ایکسچینج کیے ان لوگوں کے ساتھ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سپورٹرز ہیں آکیوپائڈ کشمیر میں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں جی سولیڈیرٹی ڈے ہے، یہاں آئیں گے میرے کشمیری بھائی، میں ان کو کیا بتاؤں، بیکاز آپ آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں، میں تو مینہٹن میں ہوں، تو آپ بتائیے، بیکاز اوتھینٹک آواز تو آپ کی ہے، ہم تو آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو اپنی نمائندگی کرتے ہیں وہ تو اوتھینٹک ہوتی ہے. سو مجھے لمبا چوڑا تو نہیں آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ بھی دیکھ ہی رہی ہیں، آپ پڑھ بھی رہی ہیں، اب ٹیلی ویژن پہ بھی آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن میں 2-3 چیزیں بیان کر دیتی ہوں جو انہوں نے مجھے کہا. انگریزی میں لکھا ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس کو اردو میں کچھ اردو کچھ انگریزی ملے جلے لفظوں میں بیان کرتی ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی جو وہاں کی حکومت ہے BJP کی، وہ ابھی بھی اس ایفرٹ میں ہے اور اس کوشش میں ہے کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا جائے، یعنی کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہے اس کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں ان کی بھی جو میجورٹی ہے ڈائلیوٹ کیا جائے، اور اس طریقے سے وہ کشمیر کو، آکیوپائڈ کشمیر کو ایک ایسے ڈائریکشن میں لے کے جائیں جہاں کے جو فریڈم موومنٹ ہے کسی طرح سے اس کو انڈرمائن کیا جائے، اس کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور ہم بھی، میرا خیال ہے ہماری بھی منسٹری، فارن منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں اس میں کہ اینی effort to change the demography of occupied Kashmir by India will amount to a violation of not just resolutions on Kashmir but basic human rights and basic جو انٹرنیشنل اس کا ایک ایکسیپٹنس ہے آف دا ڈسپیوٹ. یعنی کہ فیکٹس آن دا گراؤنڈس کسی کو اجازت نہیں ہے چینج کرنے کی. یہ ریزولوشن کے تحت UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن از ویری کلیئر آن دیٹ. تو ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے یہ مجھے کہا، اور میں ان کی طرف سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں، کہ جی ابھی بھی BJP گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے آرٹیکل 370 کو ایبریکیٹ کیا جائے، جس سے کہ کشمیر، یعنی کہ اور زیادہ کشمیر، آکیوپائڈ کشمیر کو سیٹ بیک نہ. ہمیں پتہ ہے کہ آرٹیکل 370 کے تحت کون سا کوئی انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی آکیوپائڈ کشمیر، لیکن پھر بھی آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تو تھا. وہ اور بات ہے کہ اس کے تحت انہوں نے کبھی وہ دی نہیں، جس قسم کی سیلف ڈٹرمنیشن کشمیری پیپل دمسیلز وانٹ وہ نہیں کی. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ دیکھیں، یہ تو آپ اخباروں میں پڑھتی ہوں گی، لیکن یہ بار بار انہوں نے ابھی بھی گیلانی صاحب اور شبیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں. تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ پچھلی جنرل اسمبلی جب ہوئی تھی، جب کانٹیکٹ گروپ ہوتا ہے کشمیر پہ OIC کا، تو اس میں لوگ ٹریول کریں آکیوپائڈ کشمیر سے، اور وہ یوزول جو ہوتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت ان کے پاسپورٹ ہی نہیں دیتی ہے، وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں. تو چلیں وہ تو الگ ہے کہ ان کو آپ نے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن گھر پہ نظر بند کرنا، اور وہ بھی اتنے ضعیف. ویسے گیلانی صاحب ضعیف ضرور ہوں گے، لیکن کیا ان میں کیا اسپرٹ ہے، میرا خیال ہے وہ تو ایک نوجوان کی اسپرٹ بھی ان کے سامنے کم لگتی ہے. سو ہم گیلانی صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم گیلانی صاحب کی، ہم شبیر شاہ صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ اوتھینٹک ریپرزینٹیوز ہیں کشمیری عوام کے، اور ہم ان کی قربانیوں پہ بھی سلوٹ کرتے ہیں ان کو. وہ گیلانی صاحب تو شبیر شاہ کو تو اندر باہر کرتے رہتے ہیں. گیلانی صاحب تو 1 سال سے مسلسل ہاؤس اریسٹ میں ہیں، بلکہ ایک وقت تو انہوں نے خط لکھا ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری حکومت کو، کہ وہ پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اب ان کی عمر ہو گئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آئیں اور اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے ملیں اس سائڈ آف دا لائن آف کنٹرول. نہیں ان کو سفر کرنے دیا، یعنی کہ انہوں نے مانے کہ وہ گھر سے ہی نہیں اجازت دے رہے باہر نکلنے کی، تو سفر کیا اجازت دیں گے، اور وہ بھی پاکستان آنے کے لیے.
ایک تو جو ہمارے جن سے میری ای میل کی خط و خطابت ہو رہی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ پلیز یاد کیجئے کہ آسان نہیں ہوتا اس عمر میں کہ آپ بالکل ایک حراست میں ہیں، ہاؤس ڈیٹینشن میں ہیں. اور پھر تیسری چیز انہوں نے یہی کہی کہ جو خواتین سے وہاں پر ان کی آکیوپائنگ فورسز بے حرمتی کرتی ہے اور جس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور بہت سی جو انکوائریز ہونی تھی جس کا وہاں کی حکومت نے وعدہ بھی کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے ان انکوائریز میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. ایک طرح سے کچھ تو کی انہوں نے اور کچھ نامکمل رہی، اور کچھ میں تو بالکل ہی یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو سزا ہوتی جنہوں نے اتنی بابیرک قسم کی حرکتیں کی ہماری بہنوں کے ساتھ. انہی الفاظوں کے ساتھ میں جیون صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ اور بھی اسپیکرز ہیں تو آپ سب کو بلائیں تاکہ ہم آپ سے بھی فائدہ اٹھائیں. آپ بہت کم آتے ہیں ہماری طرف، پر جب آتے ہیں تو ہمیں بھی شرف ملتا ہے کہ آپ کی باتیں سنیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جی ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. شکریہ. Thank you very much, Ambassador Modi, for apprising us about the efforts that the UN mission is doing and telling us about the latest issues in this issue.